قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی جو بات ارشاد فرما رہے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا اللہ کو ناراض کر کے، اب جب وہ اللہ کو منانے پر آتے ہیں تو اللہ کی ذات سے نا امید مت ہو کہ وہ ذات راضی ہوگی یا نہیں ہوگی، معاف کرے گی یا نہیں کرے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تو سارے گناہ کو معاف کر دیں گے، اور اللہ کی ذات تو ہے ہی بڑی بخشنے والی، درگزر کرنے والی، رحم کرنے والی۔ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے جو اسلوب اختیار فرمایا وہ انتہائی مشفقانہ ہے کہ اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے اے میرے بندو، حالانکہ ذکر تو گناہ گاروں کا ہو رہا ہے، گناہ گاروں کے حوالے سے کلام چل رہا ہے کہ جنہوں نے گناہ کیے اور وہ ہم سے توبہ کا سوال کر رہے ہیں اور رجوع کر رہے ہیں، تو یہ بات تو اپنی جگہ، لیکن مخاطب ہو کر یوں نہیں کہا وہ گناہ گار بندے، وہ گناہ گار بندے، وہ نافرمان بندے، وہ سیاہ کار بندے، ایسا جملہ اختیار نہیں کیا، بلکہ فرمایا اے میرے بندو، گناہوں سے صرف نظر، گناہوں کے حوالے سے مخاطب کرنا درگزر، اللہ جانتا ہے کہ میرا بندہ کمزور ہے، گناہ کر جائے گا، لیکن وہ ذات پھر بھی گناہوں کا نام لے کر متوجہ نہیں کر رہی کہ 10 سال کے گناہ گار، 20 سال کے گناہ گار، نعوذ باللہ زانی، مشرک، کافر، ملحد، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے پیار بھرا جملہ کہہ رہی ہے وہ ذات، اے میرے بندو، تم ہو تو میرے بندے، ٹھیک ہے گناہ گار ہو، اب اگر معافی کے طلبگار ہو تو پریشان نہ ہو، اس لیے کہ روایت میں آتا ہے اللہ تعالی نے جب پوری دنیا کو پیدا فرما لیا تو اپنی خاص کتاب جو کہ عرش پر ہے اس پر یہ بات لکھ دی کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہوگی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہوگی۔ اور یہاں پر بھی یہی ہے کہ اللہ کو پتہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے گناہ گار ہیں، انہوں نے زنا بھی کیا ہے، انہوں نے قتل بھی کیا ہے، انہوں نے ڈاکے بھی ڈالے ہیں، انہوں نے چوریاں بھی کی ہیں، اور یہ پھر میرے پاس واپس لوٹ کر آنا چاہتے ہیں۔ اللہ سب جاننے والا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے کرتوت کے حوالے سے ان کو مخاطب نہیں کیا، ان کے گناہوں کے حوالے سے مخاطب نہیں کیا،
حالانکہ روایت میں آتا ہے کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول اگر دیکھا جائے تو ان میں انہی لوگوں کا نام ہے جو بڑے بڑے گنہگار تھے، زانی تھے، اللہ کو ناراض کرنے والے تھے، اور پھر اللہ کے حضور یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہی سوال کر رہے تھے کہ آپ ہمیں ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، ہم تو اپنے دور کے اعتبار سے بڑے بڑے گنہگار ہیں، ہم نے تو زنا کیا، چوریاں کی، ڈاکے ڈالے، قتل کیے، ناحق ظلم و ستم برپا کیا، اور آپ ہمیں ایمان کی طرف بلاتے ہیں تو ہمارا پھر بنے گا کیا؟ پس منظر اگر دیکھا جائے تو وہ سب باتیں ہیں اس میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں تو اللہ کو علم نہیں، اور اسی سوال اور اسی کرتوت کے ذکر کرنے کے باوجود اللہ نے کسی گناہ کا ذکر نہیں کیا کہ یہ جو آپ کے پاس زانی آ رہے ہیں، یا آپ کے پاس جو ڈاکو آ رہے ہیں، یا قاتل آ رہے ہیں، یہ چور آ رہے ہیں، اور وہ آپ سے ایسا سوال کر رہے ہیں، نہیں۔ پیار بھرا جملہ کہا، ارے میرے بندو پریشان نہ ہو، تم سچی توبہ کرنے کے لیے حاضر ہو گئے ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اپنے گناہوں کی طرف نہ دیکھو، اپنے گناہوں کی طرف نہ دیکھو، یغفر الذنوب، اتنا نہیں بلکہ جمیعا، کہ اللہ گناہ تو گناہ سارے گناہ معاف کر دے گا، گناہ تو گناہ سارے گناہ معاف کر دے گا، اور وہ ذات تو تم جیسے لوگوں کو پسند کرتی ہے جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ان کے متعلق بھی کہہ دیا یحب التوابین، تم جیسے لوگ جو کہ گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہو جاتے ہیں، پشیمان ہو جاتے ہیں اور اپنے گناہوں پر توبہ کرتے ہیں، اللہ تو انہیں پسند کرتا ہے، یحب التوابین، توبہ کاروں کو تو اللہ پسند کرتا ہے۔ اور پھر گناہ کرنے کے بعد جب توبہ کر لوگے تو اپنی ماضی کی زندگی سے پریشان نہ ہونا، میرے نبی کی زبان سے یہ الفاظ بھی سن لو، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جب تم گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کے حضور معافی کر لوگے، اللہ معاف تو معاف بلکہ تمہیں ایسا قرار دے دے گا جیسا کہ تم نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والے تو اللہ کے ہاں ایسے ہو جاتے ہیں، ایسے ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ کس قدر اللہ تعالی شفقت کا معاملہ فرما رہے ہیں، اور اپنے بندے کو اپنے قریب آنے کے لیے کس قدر استقبال کر رہے ہیں، کیسے اس کے لیے فرمان جاری ہو رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ نا امید نہ ہونا، گناہوں کی بات کرتے ہو تو گناہ سارے گناہ معاف کر دیں گے، اور گناہ جب تم معاف کروانے کے لیے آتے ہو، توبہ کرتے ہو، تو معاف نہیں بلکہ سارے گناہ نہیں بلکہ تمہیں پسند بھی کریں گے، تم سے محبت بھی کرنے لگ جائیں گے۔ اور ساتھ ساتھ یاد رکھو کہ جب تم گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے تو یاد رکھنا کہ اپنے گناہوں کے حوالے سے پھر بار بار پریشان نہ ہونا کہ نا امیدی کی طرف آ جاؤ۔ یاد رکھو کہ جو تم نے گناہ کیے اللہ تمہارے کو ایسا شمار کرنے لگ جائے گا توبہ کے بعد کہ گویا کہ زندگی میں تم نے کوئی گناہ کیے ہی نہیں ہے۔ اس قدر بات کو سمجھانے کے لیے اللہ عز و جل کس قدر بات کو سمجھانے کے لیے اپنے بندوں کے حوالے سے آگے گئے کہ بہرحال یہ میرا بندہ نا امید نہ ہو، اس لیے کہ شیطان آ کر انسان کو بڑا نا امید کرتا ہے کہ تم تو بہت بڑے گناہ گار ہو، تم نے تو بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حال یہی تھا کہ جب بڑے سے بڑا گناہ گار آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر توبہ کرتا، استغفار کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اہلاً و سہلاً مرحبا فرماتے تھے۔ گناہوں کے حوالے سے اللہ نہ کرے کوئی ذلیل اور کوئی رسوا اور کوئی ایسی بات ارشاد نہیں فرماتے کہ تم تو بہت بڑے گناہ گار ہو، تم نے تو فلاں بڑے بڑے گناہ کیے ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے کو بالکل دل و جان سے لگاتے اپنے ساتھ اور اپنے پاس بٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اپنی مجلس میں بٹھانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو جاتے تھے۔ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، اور حالانکہ اس قدر بڑا جرم تھا، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا بڑی بے دردی سے، لیکن جب آپ کی خدمت میں آئے تو آپ نے ایسا نہیں کیا کہ اپنی مجلس سے نکال دیا یا مجلس میں بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں دی، بلکہ آنے کی اجازت دے دی۔ صحابہ بھی ان کی طرف متوجہ ہوئے کہ گویا کہ ایسا آدمی آ رہا ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف پہنچائی، لیکن پھر بھی آپ نے آنے کی اجازت مرحمت فرمائی، اپنی مجلس میں بٹھایا، حال احوال لیے، کارگزاری لی اور آنے کی اجازت دے دی۔ تو انسان جب گناہ کر لے تو اپنے گناہوں کی طرف نہ دیکھے بلکہ اللہ کی رحمت کی طرف دیکھے، اللہ کی رحمت کی طرف دیکھے کہ وہ ذات بڑی معاف کرنے والی ہے۔ جب وہ معاف کرنے پر آتی ہے، نہ تو 60 سال کی قید ہے، نہ 70 سال کی قید ہے، نہ کفر کی قید ہے۔ آدمی مرنے سے پہلے ساری زندگی کفر کیوں نہ کر لے، ساری زندگی کفر کیوں نہ کر لے، اور اگر وہ مرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار سچے دل سے کر لے، اللہ سارے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور روایت میں آتا ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک چرواہا آیا جو یہود کا چرواہا تھا، اور اس کو معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر کسی نے پڑاؤ ڈالا ہے اور اس میں ایک آدمی ہے جو کہ اپنے آپ کو محمد کہتا ہے۔ صحابہ کے پاس یہ گئے، اور خیبر کا موقع تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر حالت قتال میں یا جنگ میں تھے بہرحال۔ تو اب انہوں نے جا کر سوال کیا، تم لوگ کون ہو؟ کہا کہ بھئی ہم اللہ کے ماننے والے، رسول کے ماننے والے۔ کہا کہ تمہارا سردار کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ کھجور کی چھال کا جو ایک جھوپڑا نما تمہیں وہ جو خیمہ نظر آ رہا ہے، اس میں ہمارا سردار ہے جس کو ہم اپنے نبی کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھلا سردار اور نبی تمہارا یہ اس طرح سے ایک ادنا جھوپڑے میں رہائش پذیر ہے؟ کہا کہ ہاں واقعتاً۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر آپ سے تعارف لیا، آپ کے کام کو پوچھا اور کہا کہ میں ایمان لے کر آ جاؤں گا تو آپ مجھے کیا سمجھیں گے؟ کہا کہ تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے۔ تو اس نے کیا کہا کہ آپ مجھ سے مذاق اور دل لگی کی بات کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بات حقیقت پر مبنی ہے کہ تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ پہلے یہودیوں کی بکری واپس کر کے آؤ، پہلے جاؤ یہودیوں کی بکریاں واپس کر کر آؤ۔ ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے کا مال ہڑپ کر جائے آدمی، نمازی بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے کا مال ہڑپ کر جائے۔ آدمی آج کل کے دور میں یہ سمجھتا ہے کہ بھئی ہم تو پہلے گناہ گار تھے، بڑے لوگوں کا مال کھایا، لہذا ہم نے کیا کیا بھئی، اپنے آپ کو بدل لیا، اپنے آپ کو بدل لیا، نمازی بن گئے، پرہیزگار بن گئے، اللہ اللہ کی باتیں کرنے لگ گئے، رسول اللہ کی باتیں کرنے لگ گئے، اور پھر بقیہ مال صفا چٹ ہو گیا۔ دین اسلام میں یہ بات نہیں ہے۔ یہاں تو اسلام لانے والے سے کہا جا رہا ہے کہ آپ پہلے یہودیوں کی بکری واپس کر کے آؤ، یہودیوں کی بکری واپس کر کے آؤ، پھر آپ آؤ ہمارے پاس تاکہ آپ سے بات ہو۔ کافر کا مال کیوں نہ ہو واپس کرو۔ دین اسلام کے نام پر، دینداری کے نام پر جب کافر کا مال رکھنا جائز نہیں ہے تو مسلمان کا مال ہڑپ کرنا کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ دیندار بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی پچھلا سب معافی معافی، دیندار بن گئے کہتے ہیں پچھلا سب معافی معافی۔ کیسے معافی ہو گئی بھائی؟
وہ تو قرض ہے، وہ تو دوسرے کا مال ہے، ادا کرو، ادائیگی کی نیت کرو، دینے کی کوشش کرو۔ نمازی بننے کا مطلب یہ تھوڑی کہ پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے تو بہت دھوکہ دیا مارکیٹ میں لوگوں کا مال کھائے ہوئے، اور اب نمازی بن گئے تو جناب والا سارا مال بھی صفایا ہو گیا۔ حقوق اللہ تو معاف ہونے کا چلو سوال ہوتا ہے، حقوق العباد معاف ہونے کی بات نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا جاؤ یہودیوں کی بکری واپس کرو۔ اسی طرح سے آج کے دور میں بھی اگر آدمی دیندار بن گیا، نیک بن گیا، مسلمان بن گیا، تو مطلب یہ نہیں ہے کہ سارا قرضہ مارکیٹ کا معاف ہو گیا، نہیں، پہلے جا کے قرضہ اتارو، قرضے کی فکر کرو، اللہ سے مانگو، رجوع کرو، ہمت کرو، کوشش کرو، پھر کہیں جا کر اللہ تعالی راستے بناتا ہے۔ جو آدمی قرض لے کر ادائیگی کی نیت کرتا ہے، اللہ تعالی اس کے لیے ادائیگی کے راستے کھولتا ہے۔ جو ادائیگی کی نیت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے کھولتا ہے۔ آج چونکہ مسلمان کے دینے کی نیت نہیں ہوتی، اس وجہ سے ہمیشہ روتا رہتا ہے۔ صحیح معنی میں دینے میں مخلص ہی نہیں ہوتا۔ اس کا اخلاص تو اس وقت پتہ لگتا ہے کہ جب اگر بازار کی پیمنٹ ہو اور ایک دم پیسہ ہاتھ میں آ جائے تو قرضہ اتارنے سے پہلے اس کو جناب والا دوبارہ ٹرن اوور میں لگا دیتا ہے۔ سمجھ رہے بات؟ دوبارہ اس کو گھما دیتا ہے، دوبارہ مارکیٹ میں گھما دیتا ہے۔ وہاں پتہ لگتا ہے کہ یہ دینے میں کتنا مخلص ہے، حالانکہ قرضہ تو پہلے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی صحابی کا انتقال ہو جاتا قرضے کی حالت میں، آپ نماز نہیں پڑھاتے اور کہتے کہ تم اپنے ساتھی کی نماز پڑھ لو۔ تو آج جو قرض لینے والے روتے ہیں، در حقیقت دینے کا ارادہ نہیں، دینے کی نیت نہیں، عملی طور پر دینے پر آمادہ نہیں۔ پکڑ لیا تو کہتے ہیں ٹھیک ہے دیں گے، ورنہ دندناتے پھر رہے ہیں، کچھ فکر ہی نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ بھائی کچھ ہے ہی نہیں، اکھاڑ لو۔ یہ جملے ہوتے ہیں بھائی اکھاڑ لو، اندر کروا دو، اٹھا لو۔ اس کو پتہ ہے یہ کچھ کر ہی نہیں سکتا بھائی، کہاں اٹھائے گا، کہاں اندر کروائے گا۔ 10,000 اگر قرضہ ہے تو 20,000 تو اندر ڈلوانے کے لیے لگ جائیں گے۔ آدمی کے اندر کہاں سے ڈلوا دوں بھائی؟ یعنی بے فکرے ہو جاتے ہیں، بے فکرے، مال کھا کھا کے بے فکرے ہو جاتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، دھوکہ دے دے کے۔ اور دین ایمان سے دوری کا یہ عالم ہے، اگر کسی کا مال ہڑپ کر کے نقصان کر جائیں تو کہتے ہیں بھائی مقدر میں لکھا ہوا تھا، یہ تو مقدر میں لکھا ہوا تھا۔ یعنی اس قدر بے حسی کا عالم ہے، تو پھر اللہ ایسے لوگوں کے لیے راستے نہیں نکالتا۔ کتنے لوگ ایسے بھی مل جائیں گے جو سچے تھے، مخلص تھے، اللہ نے ان کو ایسے نکالا کہ ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا ہم قرضے سے کیسے نکل گئے، جبکہ وہ مخلص تھے۔ اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جو آدمی دینے کا ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ ایسی مثالیں مل جائیں گی کہ جنہوں نے اخلاص کے ساتھ دینے کا ارادہ کیا، اللہ تعالی نے راستے ایسے کھولے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے وہم و گمان میں نہیں تھا، اتنا بڑا قرضہ اتر کیسے جائے گا، اللہ نے ایسے اتار دیا کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ ایسی مثالیں بھی، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے مثالیں ہیں جو کہ مخلص ہوں، صحیح معنی میں سچے ہوں، اللہ پھر ان کے لیے راستے کھولتا ہے۔ اور جن کا ارادہ ہی نہ ہو، جو اللہ سے دعا ہی کرنے والے نہ ہوں، جو اللہ سے مانگنے والے ہی نہ ہوں، جو کوشش کرنے والے ہی نہ ہوں، تو پھر میرے عزیزو ان کے لیے راستے نہیں کھلتے۔ تو آدمی اللہ سے مانگے، کوشش کرے، اور اللہ سے مانگ کر کوشش کر کے جب ہمت کرے گا، کچھ نہ کچھ دینے کا ارادہ کرے گا، نیت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ضرور راستے کھولتے ہیں۔ بس یہ کہ محنت کی ضرورت ہے، ارادے کی ضرورت ہے، نیت کی ضرورت ہے، عمل اقدام کی ضرورت ہے، اور اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی کہہ دوں، آج ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بھائی، آج ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا اللہ تعالیٰ سے۔ وہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے نا کہ جناب والا کئی لوگوں سے وہ بیچارے قرضہ لیے بیٹھے تھے، کئی لوگوں سے قرضہ لیے بیٹھے تھے، لیکن دینے میں بڑے مخلص تھے، دینے میں بہت مخلص تھے،
لیکن جہاں کہیں ضرورت پڑتی، مال تھا نہیں، پیسہ تھا نہیں، کسی سے قرضہ لے لیا، پھر ضرورت پڑی کسی سے قرضہ لے لیا، اور سچے تھے، صادق تھے، اور کہتے بھائی تمہارا مال ہے میں دوں گا۔ اب لوگ جناب والا معتقد تھے یا مریدین تھے، دے دیا کرتے تھے قرضہ۔ اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بھائی ایک قرض دینے والا آ کر بیٹھا، دوسرا بیٹھا، تیسرا بیٹھا، اب وہ جو کمرہ تھا بھر گیا، کمرہ بھر گیا، سارے قرض والے آ گئے، انہوں نے بھائی قرضہ ادا کرو، انہوں نے کہا بھائی نیت کر کے بیٹھا ہوں، اللہ سے مانگ رہا ہوں، اللہ کوئی انتظام کرے گا تو میں قرضہ ادا کر دوں گا۔ اتنے میں پھر ایک مٹھائی والا آیا، ایک بچہ مٹھائی لے کر آیا، اس کے تھال میں کافی ساری مٹھائی کے چھوٹے چھوٹے ڈلے تھے۔ تو اب یہ خانقاہ میں یا بہرحال کمرے میں آیا یا ان کے حجرے میں آیا، تو اس نے آواز لگائی بھائی مٹھائی لے لو۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی مٹھائی کتنے کی ہے؟ اتنے روپے کی ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ سارے حاضرین مجلس کو میری طرف سے مٹھائی کھلا دو۔ اب وہ بچہ بڑا خوش ہوا کہ بھائی چلو مٹھائی بکی، ہمارے وارے کے نیارے ہو گئے۔ اس نے مٹھائی بانٹ دی۔ اب مٹھائی بانٹنے کے بعد انہوں نے کہا بھائی لاؤ میرے پیسہ۔ انہوں نے کہا تم بھی یہیں بیٹھ جاؤ، تم بھی اسی کمرے میں بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ ان سب کا میں قرض دینے والا ہوں، مقروض ہوں، تمہارا بھی مقروض صحیح۔ اب اس بچے نے تھال اٹھایا، سر پر مارا اور جو چلانا شروع کیا کہ ہائے اللہ، یہ کیا کر دیا، میں تو صبح شام کمانے والا، کھانے والا، اور انہوں نے یہ ساری میری مٹھائیاں اٹھا کے تقسیم کر دی ہیں۔ اور خوب گریہ بیزاری کرنے لگا اور خوب اللہ اللہ کرنے لگا۔ اتنے میں دروازے پر ایک دستک ہوئی اور کوئی صاحب خیر آئے ان بزرگ کے لیے ہدیہ لے کر، جو کہ اشرفیاں اور دنانیر پر مشتمل تھیں، اور ان کو قبضے میں دیں، انہوں نے لیں، اور لینے کے بعد حاضرین مجلس کا سارا قرضہ ادا کر دیا۔ اور پھر کیا بات ارشاد فرمائی کہ بھائی مانگنا تو اس بچے کو آتا ہے، مانگنا تو اس بچے کو آتا ہے، اللہ سے سوال کرنا تو اس بچے کو آتا ہے۔ دیکھو کیسے اس نے اللہ کی آوازیں لگائی ہیں، اور اللہ نے کیسے انتظام کر دیا، کیسے اللہ نے انتظام کر دیا کہ اس نے جو صدائیں لگائیں کہ ہائے اللہ، فوراً اللہ نے انتظام کیا۔ تو کہا کہ مانگنا تو اس بچے کو آتا ہے۔ تو جہاں آدمی کا ارادہ ہو، دینے کا نیت ہو، اور اللہ سے اخلاص سے مانگ رہا ہو، مخلص ہو کر، اللہ ضرور راستے کھولتے ہیں۔ تو بہرحال یہ صحابی آئے تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ تم پہلے بکریاں واپس کر کے آؤ۔ چنانچہ بکریاں واپس کر کے آئے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ کلمہ پڑھائیے۔ آپ نے کلمہ پڑھایا، اور پھر جناب والا کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کا بھائی بن گیا؟ کہا کہ ہاں۔ کہنے لگے جسم سے تو بدبو آ رہی ہے، چرواہا تھے بیچارے، کہنے جسم سے تو بدبو آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو چھوڑو۔ کہنے لگے اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا نہ نماز کا وقت ہے، نہ روزے کا وقت ہے، نہ حج کا وقت ہے، نہ کوئی اور عبادت ہے، صرف ایک عبادت اس وقت میدان کارزار میں جاری ہے، اللہ کے لیے لڑنا اور مرنا۔ چنانچہ انہوں نے تلوار اٹھائی اور جناب والا میدان کارزار میں گئے، یہاں تک کہ جام شہادت نوش کر لیا۔ صحابہ آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم نے میدان میں ایک ایسے آدمی کو دیکھا جس کو ہم اس سے پہلے پہچانتے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور دیکھا تو آپ نے فرمایا ہاں میں اس کو جانتا ہوں، یہ وہی بکری چلانے والا ساتھی ہے جو ابھی میرے پاس آیا تھا اور کہہ رہا تھا یا رسول اللہ آپ نے مجھے اپنا بھائی بنا لیا، میرے جسم سے تو بدبو آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے اس کے جسم کی بدبو کو جنت کی خوشبو سے تبدیل کر دیا۔ اس کے جسم سے آنے والی اب جو خوشبو ہے، فرمانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے اس کو جنت کی خوشبو سے تبدیل کر دیا ہے۔ تو اب یہاں پر کچھ بھی عمل نہیں کیا، اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ ساری زندگی کفر کرتا رہا لیکن اللہ نے معاف کر دیا۔ تو جب کافر کو اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اور اگر انسان یعنی کہ مسلمان سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو وہ بھلا اللہ کی ذات سے نا امید کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ نا امید کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو سمجھتا ہے کہ نا امیدی اسلام میں جائز نہیں ہے، نا امیدی در حقیقت کفر ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ،
میری رحمت سے نا امید مت ہونا، اللہ سارے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ بس اتنی بات ہے کہ گناہ کرنے کے بعد آدمی اپنے گناہ پر شرمندہ ہو، فی الحال گناہ سے بچنے والا ہو، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنے والا ہو، اگر کسی کا حق ہے تو حق کو ادا کرنے والا ہو، یہ توبہ سچی توبہ کہلاتی ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے توبۃ نصوحہ، سچی توبہ۔ جب آدمی اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالی معاف فرماتے ہیں، درگزر فرماتے ہیں۔ اور سچی توبہ کرنے کے بعد اسی حالت میں اگر انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کی رعایت فرماتے ہیں اور اس کو تائبین میں شمار فرماتے ہیں، تائبین میں وہ لکھ دیا جاتا ہے، توبہ کرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ لہذا آدمی اپنے گناہوں کی طرف نہ دیکھے بلکہ اللہ کی رحمت کی طرف دیکھے، اس لیے کہ وہ ذات جب معاف کرنے پر آتی ہے تو نہ انسان کے 40 سال کے گناہ دیکھتی ہے، نہ انسان کے گناہوں کے انبار کو دیکھتی ہے، نہ عمر کو دیکھتی ہے نہ انبار کو دیکھتی ہے۔ بڑے سے بڑا گناہ آسمان بھر کر بھی، روایت میں آتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی آسمان بھر کر گناہ اللہ کے پاس لائے اور توبہ اور استغفار کرے تو اللہ اس کے گناہوں کے برابر معافی سے اس کا استقبال کرتا ہے۔ گناہوں کے برابر، اللہ اس کے گناہوں کے برابر معافی سے استقبال کرتا ہے کہ میرے بندے تو نے اتنے گناہ کیوں نہ کر لیے، لیکن اللہ کے حضور جب سچی توبہ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ جتنے گناہ ہوتے ہیں اتنے گناہوں کے اعتبار سے اس کی طرف اپنی رحمت کی توجہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری طرف رجوع کر لیا، میری طرف لوٹ کر آ گیا۔ اللہ اس قدر خوشی کا اظہار فرماتے ہیں، جیسے کہ روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، ایک آدمی ہے جس کے پاس سواری ہے، اس سواری پر توشہ بھی لدا ہوا ہے، جنگل اور بیابان میں چل رہا ہے، جنگل اور بیابان میں چل رہا ہے، یہاں تک کہ جناب والا اس کی سواری اس سے گم ہو گئی جس پر کہ توشہ لدا ہوا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ جنگل اور بیابان سے گزرنا مشکل ہے، نہ پانی کا انتظام، نہ سواری کا انتظام، نہ کھانے کا انتظام، اب بے آسرا ہو جاتا ہے، کوئی آسرا ہی نہیں ہے، ایک جگہ اپنے آپ کو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے سپرد یعنی موت کے حوالے کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے، اور آنکھیں گویا کہ بند کر لی ہیں، یہاں تک کہ آنکھیں کھولتا ہے تو برابر میں جناب والا دیکھتا ہے کہ سواری کھڑی ہوئی ہے جس پر توشہ ہے، پانی ہے، سامان ہے، سواری بھی موجود ہے۔ اب اس قدر خوش ہوتا ہے، اللہ سے مخاطب کرتے کیا کہتا ہے خوشی کے عالم میں، انت عبدی وانا ربک، انت عبدی وانا ربک۔ خوشی کے عالم میں اس کو یہ نہیں معلوم کہ جملہ منہ سے کیا نکال رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ کتنا خوش ہے، یہ کتنا خوش ہے جب بندہ اللہ کی طرف واپس لوٹ کر آتا ہے، اللہ اس سے بڑھ کر خوشی کا اظہار فرماتے ہیں کہ میرا بندہ گناہوں سے اپنے آپ کو نکال کر میری طرف واپس آ گیا۔ جب وہ ذات اتنے خوشی کا اظہار کرتی ہے تو آدمی پھر اپنے گناہوں کو نہ دیکھے بلکہ توبہ کی طرف توجہ کرے، اللہ کی رحمت کی طرف توجہ کرے۔ بس روایت میں آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے کو لے جانے کے بعد ایک ایسی قوم کو لے کر آئے گا جو گناہ کرے گی اور اللہ کے حضور توبہ کرے گی، اللہ اسے معاف کر دے گا۔ تو یہاں پر سمجھانا مقصد ہے در حقیقت کہ تم گناہ کر کے یہ نہ سمجھو کہ وہ ذات معاف کرنے والی نہیں ہے، وہ ذات تو اس درجے کی معاف کرنے والی ہے، وہ ذات تو اس درجے کی معاف کرنے والی ہے کہ کوئی قوم پیدا ہو اور پھر وہ گناہ کرے اور پھر وہ توبہ کرے اور اس کو بھی وہ معاف کر دے گی۔ تم اپنے گناہوں کے حوالے سے کیا ڈرتے ہو؟ لیکن بس یہ ہے بات کہ سچی توبہ اللہ کی بارگاہ میں جو گناہ ہوا اس پر شرمندگی ہو، فی الحال بچنے والا ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنے والا ہو۔ لیکن یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے، پھر آدمی یوں نہ سمجھے کہ بھئی میں نے توبہ کر لی
اگر ٹوٹ گئی، میں نے توبہ کر لی، اگر ٹوٹ گئی، اس تصور کی بنیاد پر بعض لوگ توبہ ہی نہیں کرتے، اس لیے کہ شیطان کہتا ہے کہ تم تو پھر وہی کرو گے، مایوسی دلا دے، تم تو پھر وہی کرو گے، لہذا توبہ کی ضرورت ہی کیا ہے؟ توبہ کی ضرورت ہی کیا ہے؟ لہذا فوراً توبہ کے بعد یہ بات ذہن میں آتی ہے، اگر ٹوٹ گئی، اگر ٹوٹ گئی کا ایک مطلب یہی ہے کہ تم تو توڑو گے، تم تو پھر بھی گناہ کرو گے، یا مستقبل کے اعتبار سے انسان ڈر رہا ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ ما سبق کے اعتبار سے، گزشتہ حال احوال کے اعتبار سے شیطان مایوسی دلا رہا ہے کہ تم تو بہت بڑے پاپی ہو، گناہ تو تم پھر بھی کرو گے، اور ایک ہے مستقبل کے اعتبار سے کہ بھائی اتنی تم نے توبہ تائب ہو کے استغفار کیے، بتاؤ اگر ٹوٹ گئی تو تم پھر وہیں پر آ کر کھڑے ہو جاؤ گے، تو پھر کیا فائدہ؟ تم پھر وہیں پر آ کر کھڑے ہو جاؤ گے تو کیا فائدہ؟ نہیں، اللہ کے ہاں یہی ہے کہ اگر بار بار بھی گناہ ہو جائے، انسان خطا کا پتلا ہے، قصوروار ہے، کمزور ہے، یہ دنیا تو جناب والا ایک میدان ہے، انسان اس کا شہسوار ہے، دشمن آگے ہے، اور جناب والا یہ شہسوار بن کر گویا کہ آگے کی طرف دوڑ رہا ہے، کبھی اس کو دشمن گراتا ہے تو گر جاتا ہے، لیکن ہوشیار ہے، عقل مند ہے، تو پھر کیا کرتا ہے؟ فوراً سواری پر دوبارہ سوار ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں زندگی نام اسی چیز کا ہے، زندگی نام کبھی وہ سامنے والا تمہیں چت کر دے گا اور کبھی تم اسے چت کرو، تو اسی طرح سے یہ میدان جیت لوگے، اسی طرح سے دنیا کی زندگی گزار لوگے۔ اگر ہمیشہ یہ ذہن رکھو گے کہ نہیں ایسا ہونا مشکل ہے، یا پھر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا، تو پھر کبھی بھی میدان میں نہیں کھڑے ہو سکو گے، کبھی بھی میدان میں نہیں کھڑے ہو سکو گے۔ لہذا اللہ کے حضور آدمی سچی توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔